بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. محترم حضرین، قیام اللیل میں تلاوت کی جانے والی جو صورتیں بالترتیب ہم سن رہے ہیں، اس اعتبار سے سورہ یاسین کے اختتام کے بعد جو ہم نے کل بحث میں پیش کی، گفتگو کی، اس کے بعض ہدایات اور معانی اور مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ غافر جسے المومن کہا جاتا ہے، سورہ فصلت جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ شورا ہے. یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی، وقت کم بچا ہے اور مجھے مناسب یہ محسوس ہوا کہ ہم جس سورہ مبارکہ یا جن صورتوں کو قیام اللیل میں حال میں سننے والے ہیں، ان میں سے ایک یا دو صورتوں کا انتخاب کر کے ان پر گفتگو کی جائے. ممکن ہے حاضرین میں سے اس گفتگو کو سننے کے بعد کچھ مضامین تازہ رہیں اور اس کے بعد جب آپ قیام اللیل میں وہی صورتیں سماعت فرمائیں تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا اگر اس کے معنی اور مطالب ذہن میں آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آج جو سورہ شورا، سورہ زخرف ہے، ان پر گفتگو کروں، ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں حوامیم کے تعلق سے کچھ مشترکہ مضامین کو ذکر کیا گیا ہے. حوامیم وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم بطور حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں. یہ سورہ غافر، فصلت، مومن اور المومن اور حامیم سجدہ، سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ شورا، سورہ زخرف، الدخان، الجاثیہ اور الاحقاف. ان صورتوں کی شروعات میں اللہ رب العالمین کے کلام میں حامیم ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بار بار کل تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی یاسین کے ضمن میں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے یہ اللہ نے اور رسول نے اشارے میں بتایا کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کو چیلنج کرنا کہ اہل عرب جو اپنے آپ کو زبان داں، زبان آور، فصیح، بلیغ اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے دوسروں کو گونگا، ان کو چیلنج ہے کہ دیکھیے جن الفاظ میں اور جن حروف اور لفظوں کے اعتبار سے کے ساتھ میں آپ بات کرتے ہیں، انہی الفاظ اسی زبان میں یہ قرآن بھی ہے اور انہی کے حروف ہیں یہ حروف مقطعات، تو آپ اس کا معنی بتائیں. علامہ شنقیطی، محمد امین شنقیطی کی کتاب اضواء البیان، یہ قرآن کی تفسیر، قرآن سے شاندار کتاب ہے عربی زبان میں. تو اس میں انہوں نے سورہ ہود میں اس پر بحث کی کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جتنی جگہوں پر حروف مقطعات آئے ہیں، شاید ایک جگہ کو چھوڑ کر ہر مقام پر اس کے فوراً بعد قرآن کریم کا ذکر ہے. گویا قرآن کریم کے اعجازی پہلو کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور کل جو ہم نے پڑھا یاسین والقرآن العظیم والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، اس ضمن میں میں نے ایک وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے جس میں قرآن بھی ہے، اور پھر زمانے کی قسم، انجیر کی قسم، والشمس وضحاہا، سورج کی اور اس کے چمکنے کی یا اس کے طلوع ہونے کی، اور ایسے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو اس ضمن میں نے ایک عمومی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، ہم مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ شرک ہے، منع ہے، کیونکہ قسم کھانے میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اور ایسی تعظیم کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. تو میں نے جب یہ بیان کیا تو ہمارے بھائیوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ سورہ یاسین میں قرآن کی قسم کھائی گئی تو کیا قرآن مخلوق ہے؟ تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس عمومی پیرائے میں نے بیان کیا تھا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے.
جو ایسا مانتا ہے وہ بدعقیدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا معتزلہ سے یہی جھگڑا تھا، اور جو عقل کی بنیاد پر اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق کہنے میں صفت کو بعد میں وجود پانے والی چیز مانا جاتا ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم مخلوق بالکل نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی سے نکلا ہے۔ سورہ غافر ان صورتوں میں مشترکہ مضامین کو ذکر کرتے ہوئے میں بھی چند ایک ہے کہ ان اکثر صورتوں میں جو ہے ابتدا میں قرآن کریم کی قدر و منزلت، اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہر سورہ کا نام لے کر آیت نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا تذکرہ ان کی قوم کے ساتھ ان تمام صورتوں میں کیا گیا ہے، کہیں مختصر کہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، جتنی حوامیم ہے حامیم کے ساتھ ہونے والی صورتیں ہیں۔ چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیے قرآن میں ان مضامین کا ان صورتوں میں بار بار دہرایا جانا، تکرار کے ساتھ ذکر کرنا کئی معنی رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے کلام میں جس چیز کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس میں دروس ہیں، ہدایات ہیں، سبق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اسباب کو محفوظ دماغ میں بٹھانا مقصود ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان پر غور کر کے بندے اس کے اسباب کو تازہ رکھیں اور ہمیشہ دہراتے ہوئے اس کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اور ان واقعات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ الگ الگ سیاق میں، الگ الگ معاملات میں ہر واقعے کے الگ پہلو ہیں۔ ایک ہی واقعے میں ایک جگہ ایک چیز سے استدلال ہوتا ہے، ایک بات پر دلالت کرتا ہے، وہی واقعہ دوسری جگہ دوسری چیز بھی ثابت کرتا ہے۔ تو ایک ہی واقعے میں کئی پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی کا گوشہ ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے ان پر غور کیا جائے۔ اور بھی بہت سے مقاصد اور فوائد قرآنی مضامین میں موجود ہوتے ہیں، میں نے ایک دو کا ذکر کیا ہے، یہ بہت کم ہے، سمندر میں قطرے کی طرح۔ اسی طرح دین میں تفرق، فرقہ بندی، اختلاف کا خطرہ ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، ان کے اسباب کا بھی کہیں اشارتاً کہیں وضاحتاً ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ قرآن کی اس بات کو تو دہراتے ہیں کچھ لوگ کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے فرقہ بندی کو روکنے اور فرقہ بندی نہ ہونے کا جو نسخہ بتایا ہے، سبب اور ذریعہ بتایا ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اس نسخے کو پیش کرتا ہے تو اس پر بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تفرقے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ توحید کو اختیار کیا جائے، جتنی شرکیات ہیں وہ چھوڑ دی جائیں، کیونکہ شرک سے تفرق ہوتا ہے، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اتباع سنت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ہر ایک مسلمان ہوتا ہے، آپ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ کی اتباع ہی دین اور ہدایت کے لیے بنیاد ہے، چنانچہ اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے محاذات میں مقابلے میں جن شخصیات کو کھڑا کیا گیا ہے، آپ کی سنتوں کے مقابلے میں جو بدعتیں بنائی گئی ہیں، آپ کے دیے ہوئے اصولوں کے مقابلے میں جو لوگوں نے یونان، فلسفہ، منطق اور دوسری جگہوں سے لے کر اصول دین کے بنا لیے ہیں، ان اصولوں کو چھوڑ کر، ان بدعتوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کی جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ تفرقے کے خاتمے کا نسخہ قرآن نے بتایا ہے۔ تو تفرق کی جہاں مذمت ہے فرقہ بندی کی، فرقہ بندی کے خاتمے کا قرآنی طریقہ بھی قرآن میں موجود ہے، ہمیں اسے بھی اختیار کرنا ہوگا، تبھی علاج ہوگا۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر انہوں نے ذکر کیا کہ نبوت و رسالت کا ان صورتوں میں ایک مضمون یہ ملے گا، ذکر ملے گا شورا، جاسیہ اور احقاف کی الگ الگ آیتوں میں، کہ نبوت اور رسالت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، لہٰذا اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اسی بات پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو بڑا غصہ تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کی ہمارے ہی کتابوں میں پیشین گوئی ہے، اعتراف کیا۔ ابھی ہم نے غزوات نبوی میں پڑھا کہ جب خیبر کے قلعے کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا تو ان کے سردار کعب بن اسود نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے تمہاری بیوی بچے، تمہارا مال، اسباب سب سیف اور محفوظ ہو جائے گا، اور پھر آگے ایک جملہ کہا اس نے، تاریخ میں محفوظ ہے، روایتوں میں موجود ہے، اس نے کہا کہ اور اللہ کی قسم تم اچھی طرح یہ جانتے ہو، یہ تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد وہی پیغمبر اور نبی ہیں جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں کیا گیا ہے، یہ سچے رسول ہیں، یہ تم جان چکے،
یہ ایک یہودی سردار اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. 3 آپشن میں سے پہلا آپشن یہی پیش کیا. حیی بن اخطب جو اس معاملے میں پیش تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے والد یہودی عالم تھا، اس نے بھی اپنے بھائی سے کہا. حضرت صفیہ خود روایت کر کے بیان کرتی ہیں کہ بھائی نے پوچھا، وہ بھی عالم تھے، کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہنا ہے. کہا یہ وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں. چونک گئے بھائی. پوچھا کیا ایمان لے آؤ گے؟ کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے مخالفت کرتا رہوں گا. کیوں؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، حسد تھا. آگے ان صورتوں میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت حکمت کا فیصلہ ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت کو بنی اسماعیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں تھے ان میں منتقل کی گئی. اسی طریقے سے ان صورتوں میں شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، ان تمام میں امہال اور درگزر کا ذکر کیا گیا. امہال یعنی مہلت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، انتہائی رحمت کا یہ حصہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، بندوں کے لیے، کہ وہ فوراً عذاب نہیں دیتا، گناہ کرنے کے بعد موقع دیتا ہے، توبہ کی دعوت دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول. کتنا بڑا بھی گناہ آپ سے سرزد ہوا ہو، اگر دل سے شرمندہ اور نادم ہو کر عزم مصمم کر کے آپ توبہ کریں، کوئی بھی بندہ توبہ کرے، تو رب العالمین کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور کسی انسان کے کتنے بھی گناہ ہو، اللہ کی رحمت و مغفرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. یہ مضامین ان صورتوں میں مشترک پائے جاتے ہیں. ان اشتراکی مضامین کے بعد ہم سورہ شورا کے بعض مضامین اور فوائد پر نظر ڈالتے ہیں. یہ سورۃ الشورا یہ بھی مکی ہے. آیتوں کی تعداد 53 ہے. اس کا نام جیسا کہ بیان کیا گیا شورا، اور جو جن حروف مقطعات سے اس کی شروعات ہوتی ہے، حامیم اور عین سین قاف، یہ نام بھی اس کو دیا جاتا ہے. شورا کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مومنین کی اجتماعی امور کے سلسلے میں یہ بتایا، ہدایت دی کہ باہمی مشورہ کرنا مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں یہ ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ چیز اختیار کی جائے تو مسلمانوں کی سلطنت، ملک، ان کی عزت و قوت کے قائم رکھنے میں یہ ایک ستون کی حیثیت سے کام کرے گا، اور مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، مفادات کے لیے باہمی مشورہ ایک اہم ذریعہ ہے. باہمی مشورہ، ایک آدمی خود سے فیصلے کرتا ہے، غلطیوں کا امکان ہوتا ہے. کسی معاملے میں وہ کتنا بھی مخلص ہو، کتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے کہ جس معاملے میں وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس کے بعض گوشے اس کی نگاہوں میں نہ ہو، بعض پہلو اس کے سامنے نہ ہو، یا اس نے نظر انداز کر دیا ہو، یا اس کے علم ہی میں نہ ہو. 4 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. مشورہ بھی کن سے کیا جاتا ہے؟ جو اس کے لائق ہوتے ہیں، ہر کس و ناقص سے نہیں، جیسے ہمارے جمہوریت میں کہا جاتا ہے. اور میں ابھی بار بار دہرا چکا ہوں دروس میں، غزوات میں خاص طور سے، کہ اجتماعی طور سے بڑے لوگ اگر کوئی مشورہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو عام آدمی کو چاہیے کہ اس مشورے کو قبول کرے. ارے نہیں، یہ تو غلط کیا، میں نہیں مانتا. ہمارے یہاں یہ کامن ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ کو غلط بھی لگ رہا ہے تب بھی ماننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے وقت پر مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرو. جوشیل صحابہ اور راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی رائے. جوشیل صحابہ نے کہا جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، نہیں ہم کو نکل کے لڑنا ہے. زیادہ لوگوں نے کہا، اور ان کے اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص صحابی بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، اپنی رائے چھوڑ دی. بعد میں صحابہ شرمندہ ہو کے اپنی بات واپس لینا چاہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں جنگی لباس پہن چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب جنگ کا لباس پہن لے تو اللہ کے فیصلے کے بغیر مقابلہ اور فیصلہ ہونے سے پہلے اس کو اتار دے. لہٰذا اب چلنا ہے. بہرحال تو مشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر مشورہ کیے. اس سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا کہ جن امور میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں، آپ کے ملک سلطنت میں، آپ کے گھر پڑوس میں، مسجد میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں وحی الہی کی براہ راست آپ کو ہدایت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو باہمی طور سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، اس کے اپنے آداب ہیں. اور اس میں یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر مشورہ کیا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ یہ تھا کہ اگر صحابہ سے کسی بھی معاملے میں کہتے کہ ایسا کرنا ہے تو ایک صحابی بھی مخالفت نہیں کرتا. غزوہ احزاب کے درمیان، ابھی عصر کے بعد والے درس میں گزرا،
غزوہ احزاب کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے حوازن کے قبیلے کے 2 سرداروں کو بلا کر ان سے بات کی اور کہا کہ اگر تم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ تو مدینے کی ایک تہائی 1/3 فصل کھجور کی جو فصل ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے. ایسی ابھی بات صرف تجویز تھی. ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہم بھی مشورہ کرتے ہیں. دونوں مشورہ کرنے جب گئے تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے کہا, جب یہ سنا تو کہا اللہ کے رسول, پہلے سوال کیا. صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, بالکل قبول ہے. کیا آپ کو یہ پسند ہے یہ معاملہ کہ آپ چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو بھی ہمیں قبول ہے کیونکہ آپ کی پسند ہماری پسند ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا ایسا ہے؟ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ آپ ہماری مصلحت دیکھ رہے ہیں کہ ہم انصار مدینہ میں رہتے ہیں, آج دشمن میں گھر گئے ہیں, اس لیے آپ ہمارے تحفظ کے لیے ایسا اقدام کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. انداز دیکھیے, ادب دیکھیے کہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ مجھے پسند ہے, میں نے تمہاری مصلحت کا خیال کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ باہر سے گئے تھے, وہاں ایک شہر کا رہنے والا یہ سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دی, ہمارے آج یہ ہی نہیں ہمارے بال بچے بھی خطرے میں ان کی وجہ سے, دنیاوی اعتبار سے کوئی سوچے. صحابہ ایسے نہیں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے کہا, حضرت سعد بن معاذ کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول جب ہم کافر تھے, وہ بھی کافر تھے, ہم بھی کافر مشرک تھے, تب تو یہ ہم سے ایک دانہ اور ایک کھجور بھی بغیر میزبانی کے مہمانداری کرتے ہوئے یا خرید و فروخت لے نہیں سکے. اگر لینا ہے تو ہم یا تو مہمان نوازی میں ان کو کھلائیں یا پھر خرید و فروخت میں دیں. تب تو یہ نہیں لے سکے. اب تو اللہ نے ہم کو اسلام دیا, ہدایت دیا, آپ کا ساتھ دیا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ ہماری مصلحت کے لیے سوچ رہے ہیں تو ہم ان کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے, اگر دیں گے تو تلوار دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا جب آپ کا یہ عزم اور حوصلہ ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اسی پر فیصلہ کرتا ہوں. تمہاری بات درست ہے جب تم اتنا حوصلہ رکھتے ہو. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں. آپ نے جو رائے چاہی تھی انصار کا بھلا چاہنے کے لیے, جب انصار کا حوصلہ دیکھا تو اپنی رائے بات واپس لے لی. آج ہمارے یہاں کوئی آدمی سمجھتا ہے میری رائے رد کر دی گئی تو مجھے مخالفت کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ شورا کے نام سے رکھی ہے جس سے باہمی مشاورت کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے. اور دوسرا نام واضح ہے کہ شروع میں یہ حروف مقطعات ہے, اس اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا. اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی پر کلام کیا. ابھی جو آیت تلاوت کی میں نے, اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ وحی ہے, اللہ کی طرف سے احکامات نازل کیے گئے ہیں, کلام نازل کیا گیا ہے, اور یہ عزیز حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب, العزیز غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے, حکمت بالغہ ہے, اس نے ایسے ہی آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف وحی کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی طرف جس طرح کتابیں صحیفے اترے یہ قرآن نازل کیا. اور دوسری جگہوں اور اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو جس قسم کی وحی دوسروں پر کی گئی ان تمام قسموں کی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کی شکل میں بھی وحی آئی. جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور قرآن کی اس تعلیم کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے وہ منکرین قرآن بھی ہیں. حدیث کا انکار قرآن کا انکار بھی ہے, اور یہ کفر ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے بلا تعویل بلا دلیل. انکار کرتا ہے, تعویل کرنا الگ ہے, انکار کرنا الگ ہے. جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا, جو منکر حدیث سے کھلا نہیں پڑھنا چاہیے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اب اللہ نے بہت سے رسولوں کو کتاب دی, صحیفے دیے. بہت سے رسول ایسے ہیں جن کو کتاب نہیں دی, صرف حدیث دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے تو اس فرعون کے ڈوبنے تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی, قرآن کہتا ہے. اس کے ڈوب جانے کے بعد, فنا ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو بلایا گیا طور پہ, تب توریت دی گئی. اور آئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, یہ واقعہ ہے نا سورہ طٰہٰ میں بھی اور کئی مقام پر. تو اس وقت فرعون اور آل فرعون نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کا نہیں کیا تھا, رسول کی سنت کا کیا تھا. سنت کا انکار کرنے پہ کافر تھے. تو یہ حجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے جیسے نبیوں کو کی تھی تم کو بھی وحی دی ہے. اور سورت کے آخر میں
وحی پر گفتگو کرتے ہوئے اختتام ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وحی الہی جو اللہ نے تمہارے اوپر آسمان سے اتاری ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنی قیمتی چیز ہے. دنیا کا ہر علم جو ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، حساب کتاب وغیرہ وغیرہ، انسان غور و فکر اور تجربات سے حاصل کرتا ہے، جانوروں سے اور مشاہدات کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے. لیکن دین کا علم ان چیزوں پر نہیں چھوڑا اللہ نے کہ ہماری جو سمجھ میں آئے، فلاں دانشور کے جو فہم میں آئے، یونانی فلسفہ اور فلاں عقل اور فلاں لوگوں کے جو جنگل میں رہنے والے ہیں ان کے فلاسفہ کو قبول کیا جائے. نہیں، اس سلسلے میں اللہ نے پابند کیا کہ اسی چیز کو مانو جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور اب وہ محفوظ چیز قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے. یہی ہدایت کا مرکز ہے، غیب کو ماننے کا یہی ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں. لہذا وحی کو ماننا ہی ہدایت ہے، یہی جو ہے انسان کے لیے توفیق ہے، صحیح توفیق. اللہ نے اس سورہ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی روح کو نازل کیا. قرآن کو اللہ نے روح کہا. ہاں، قرآن کا ایک نام روح ہے. یعنی روح سے کیا ہوتا ہے؟ جسم بغیر روح کے ہو تو مردہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مردہ ہے. قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، اس لیے روح ہے. ہاں، تو کہا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی روح کو نازل کیا. ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. وما ولا الایمان، اور نہ ہی آپ کو ایمان کے بارے میں علم تھا. ولیکن جعلنا ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے علم دیا. اللہ کی ذات علیم ہے، معلم کائنات ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. دنیا میں جس انسان کے پاس، جس جانور کے پاس، جس مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے، فرشتے، جن، انسان، دوسری مخلوقات جن کو شعور ہے کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیسے شکار کرنا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیسے تیرنا چاہیے، کیسے ہوا میں اڑنا چاہیے، جس جانور کے پاس جو علم ہے سب اللہ نے سکھایا. اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ہی حصہ ہے. جس نے تعلیم دی اس کا علم کیسا ہوگا. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بخاری کی روایت، موسیٰ اور خضر کا واقعہ سورہ کہف میں ذکر کیا گیا. ایک بیٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، اسی روایت میں ہے، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر ایک پرندہ آیا اور پانی سے اپنی چونچ سے پانی لیا. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ، یہ جو تم دیکھ رہے کہ اس سمندر سے، دریا یا سمندر سے اس پرندے نے جو پانی لیا، ہاں، یہ ایسے ہی اللہ کا اور ہمارا علم ہے. پرندے نے جو علم لیا، ساری مخلوق کا علم اتنا ہی ہے اس سمندر کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں. جیسے سمندر کے مقابلے میں پرندے کی چونچ میں آنے والا پانی ہے، ایسے ہی ہمارا علم، ہم سب کا علم اللہ کے علم کے سامنے کہ وہ سمندر ہے اور ہمارے پاس چونچ کا ایک قطرہ. کیسا علم ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. قرآن نور ہے. گمراہی کی تاریکیاں اس سے چھٹتی ہیں. آپ کے سامنے کوئی نئی فکر آئی، مذہب آیا، کوئی آپ کے سامنے نیا طریقہ پیش کر رہا ہے، قرآن کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے، قرآن ایسی روشنی دے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہاں، دنیا میں کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج، کوئی بھی مذہب جب انسان کو دھوکہ دینے کے لیے یا پھنسانے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو عام طور سے ایسی چیز پیش کرتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے. فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس سے میرے مسائل حل ہوں گے، یہ اچھا لگ رہا ہے. تو کچھ اچھائیاں دیکھ کر انسان اس کی غلط باتوں کو نظر انداز کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں نور وحی کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، اور انسان عالمگیر طور پر ایسے ہی دھوکہ کھاتا رہتا ہے. قرآن بچا سکتا ہے کیونکہ قرآن نور ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن قرآن کو سیکھنے اور اس کو برتنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے آگے کہا کہ اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے راستہ دکھاتے ہیں. ہاں، قرآن سب کے لیے ہے لیکن سب لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. لہذا وہ بدقسمت ہے جو سمندر کے ہوتے ہوئے بھی پیاسے ہیں. اس لیے ہے کہ اللہ شروع اور آخر میں اللہ نے وحی کے متعلق بیان کیا تاکہ بندوں کو یہ تعلیم دی جائے، یہ پیغام اور میسج دیا جائے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم، ہاں، اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا عظیم اور سب سے بڑا فضل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی مبارک کی شکل میں ہے. پھر سے وہی مضمون آیا
یہ آج لیلۃ القدر پھر سے ایک تاخرات ہے. اس کی ساری عظمت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ساری عظمتیں نزول قرآن کے ذریعے یا سبب سے قائم ہیں. یہ بھی ہمیں قرآن کی عظمت بتاتی ہے، اہمیت بتاتی ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ قرآن کو بالکل مضبوطی سے پکڑیے، پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور دوسروں تک اپنی طاقت کے مطابق پہنچائیے. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے امت کی وحدت کا واجب ہونا اور آپس میں مشاورت کو اختیار کرنا. امت وحدت کی لڑی میں پیرو دی جائے اور اس کے لیے جو بھی معاملات مسائل پیش آئیں اس میں باہم مشورے سے کام کیا جائے. سورت کے موازی یہ چیز تھوڑی سی آگے آئے گی جس میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. سورہ مبارکہ کے مضامین، سب سے پہلا مضمون آیت نمبر 7 کے حوالے سے شیخ نے فرمایا کہ اس بات کا بیان کہ مکہ جو ہے وہ اس زمین کا مرکز ہے، سینٹر ہے. مرکز کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیا. یہاں کئی پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کے. جس سماج میں آپ آئے وہاں عربی زبان تھی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عربوں سے نکلے تو دوسرے عربی نہیں جانتے، تو اب ان کو ان کی زبان میں قرآن سمجھایا جائے گا. ہاں، پہلے مخاطبین عرب تھے تو عربی زبان میں آیا، اور عربی زبان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں کئی فضیلتیں بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی عربی میں ہے. بہرحال اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیوں نازل کیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القرا کو ڈرائیں. ام القرا مکہ کا ایک نام ہے. قرا قریتن کی جمع بستی، قرا بستیاں، ام القرا بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کا سینٹر، مرکز. ومن حولہا، مکہ کو ڈرائیں اور مکہ کے ارد گرد کے. تو عام طور سے اس کا معنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مکہ کے آس پاس کے گرد میں. اسی لیے بعض یہود و نصارہ نے جو اسلام پر قرآن پر اسٹڈی کرتے تھے اعتراضات کرنے کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے نبی بن کر آئے. ہاں، صرف عربوں کے لیے نبی بن کر آئے، ہاں، سب کے لیے نہیں ہے. یہ ایسی آیتیں اور کچھ چیزوں کو، تو اس کا کئی جواب علماء کرام نے بڑا پیارا دیا ہے، علمی بھی اور عقلی بھی، کئی اعتبار سے. اس میں سے ایک دو کا میں اشارتاً ذکر کروں کہ ایک جواب یہ دیا، عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف رسول بنا کے آئے، تو یہ بات تو آپ نے مان لی کہ وہ رسول ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جواب میں ہم ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں مگر عربوں کے لیے، تو آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ یہ رسول ہے. جب آپ نے رسول کو رسول مانا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب وہ سچے رسول ہے تو سچا رسول جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ آپ کو ماننا پڑے گا. یہود و نصارہ مخاطب ہیں، اہل کتاب، کہ رسول جھوٹ نہیں بول سکتا. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ بعث تو کیا ہے کہ مجھ سے پہلے کے نبیوں کو خاص امتوں کی طرف، جماعتوں اور قوموں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا. وبعثت الی الناس کافہ، اور میں سارے دنیا کے لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا. او کما قال، یہ حدیث کہہ رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سے 20 فرامین جس میں کلیئر کہا گیا کہ ساری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب آپ سچا مانتے ہو تو آپ کو یہ سچائی قبول کرنی پڑے گی، نمبر ایک، کہ آپ کی بات غیر صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ اور مکہ کے گرد و پیش، تو اہل علم نے کہا کہ مکہ دنیا کا سینٹر ہے اور گرد و پیش میں پوری دنیا ہے. پرانی تحریر پڑھی آج کے سائنسی دور میں بھی اور آسانی سے چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ یا کسی پرانے عالم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ پیمائش کر کے جب معلوم کیا گیا تو اگرچہ دنیا مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہے، درمیان میں دریا، سمندر اور کیا کیا ہے، بر اعظم کٹے پھٹے نظر آتے ہیں نقشے پر، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا کا سینٹر اگر کوئی قائم ہوگا، پوری دنیا کو اگر گول دائرہ بنایا جائے اور اس کا سینٹر قائم ہوگا تو مکۃ المکرمہ سینٹر بنتا ہے، مرکزی نقطہ. ایک دائرے کو بیچ میں سینٹر پہ پرکار کیا کہتے ہیں آپ لوگ رکھ کے جو دائرہ بنایا جاتا ہے، تو بالکل بیچوں بیچ میں جو نقطہ ہوتا ہے، اس طرح دنیا کا سینٹر لگ بھگ سینٹر مکۃ المکرمہ بنتا ہے. اور اس کے تناظر میں ومن حولہا کا معنی ہوا کہ مکہ کو ڈرائیں اور مکہ کے ارد گرد میں یعنی پوری دنیا کو ڈرائیں. تو اس کے اندر یہ معنی آ گیا. تو اس سے یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو سینٹر بنایا، اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا. ہاں، دوسری بات، دوسرا مضمون یہ ہے کہ
اس میں آیت نمبر 14 سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور ظلم یہ گروہ بندی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ہو، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں، معاونت ہو، تو یہ چیز اس چیز کو میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی؟ مسلمانوں میں بھائی چارہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں بات کرنے والے، تقریر کرنے والوں سے جب تقریر سنو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گنہگار ہے ہی نہیں، کوئی برا کسی کا چاہتا ہی نہیں، بلکہ آپ دو بھائیوں کے جھگڑے میں جائیے، میاں بیوی کے جھگڑے میں جائیے، تو دونوں کی بات سنیں گے تو ایسا لگے کہ یہ دونوں حق پر ہے، شاید غلطی مجھ سے ہو رہی ہے۔ ہاں، دونوں ہی سچے ہیں۔ ہاں، تو ہوتا کیا ہے، دکھانے میں ہر ایک اپنے آپ کو خیر کا نمائندہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ حسد اور ظلم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر تفرقہ، اختلاف اور بغض و عناد کا باعث ہے۔ آیت کریمہ ہے وما تفرقوا، 14 نمبر آیت پڑھیے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ لوگوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ دلیل کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہٹ دھرمی سے ہوتا ہے، ضد سے ہوتا ہے، حسد سے ہوتا ہے، ظلمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ ہے اس طرح کے فرمان۔ وما تفرقوا، ان میں فرقہ بندیاں نہیں ہوئی، گروہ در گروہ نہیں بنے وہ، الا مگر من بعد ما جاءهم العلم، علم کے آ جانے کے بعد، یعنی علم کے آ جانے کے بعد اختلاف تو ہونا نہیں چاہیے، پھر بھی ہو رہا ہے۔ بھائی ایک چیز آپ نہیں مانتے، میں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں، اب دونوں میں صحیح کیا ہے؟ علم، اور علم مطلب دلیل آ گئی، تو دلیل آ گئی تو ہم میں سے جو غلط ہے اس کو وہ صحیح مان لے گا تو دونوں موافق ہو جائیں گے، جھگڑا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو علم کی بنیاد پر جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ اب قرآن حدیث ہمارے درمیان موجود ہے، علم ہے، اور قرآن حدیث کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اگر اختلاف ہو، نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن حدیث کی طرف، اور لوٹانے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث میں ہمارے اختلاف کا حل ہے۔ اگر اس میں حل نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہی نہیں کہ لوٹاؤ اور حل کرو، اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حل ہے۔ تو اب جب حل نکالنے جائیں اور دلیل مل جائے تو دلیل مل جانے کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا، اہل کتاب کی روش بتائی کہ ان کا اختلاف ختم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ علم آ جاتا تھا، دلیل آ جاتی تھی، تو کیوں نہیں ختم ہوتا تھا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اور یہی ظلم ہے دنیا میں جتنا فساد ہے۔ ہاں، پہلا جرم ابلیس نے کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، پہلا سبب حسد، دوسرا سبب تکبر، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ ہاں، آدم کے مقابلے میں اپنے آپ سے، آدم کے مقابلے میں آدم سے حسد کیا، اور پھر قابل نے حابیل کو قتل کیا، کیوں؟ حسد کیا۔ اس کو جو نعمت ملی مجھے نہیں ملی، اس کی نعمت قبول ہوئی مجھے نہیں، مفسرین کا الگ الگ قول ہے، اس کی جس سے شادی ہو رہی ہے مجھ سے ہونی چاہیے، ایک قول یہ بھی ہے۔ تو حسد تھی، نہیں اس کو جو نعمت مل رہی ہے۔ ہمارے یہاں سارے جھگڑے غور کر لیجیے ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو حسد اور ظلم جڑ ہے اختلاف کی، جڑ ہے ہلاکت کی، جڑ ہے ہمارے آپس کے جھگڑوں کی۔ ہاں، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم علم کی پیروی کریں، اخلاص دل میں پیدا کریں، اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھیں۔ جب ایک آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو دولت ملی، میں کہوں کہ ان کی دولت چھین جائے، ان کو دولت دی تو کس نے دی؟ جی، کسی کو دولت ملی تو کہ اللہ نے دی۔ اب مجھے اس پر اعتراض ہے، یہ مالدار کیوں ہے؟ مطلب مجھے اعتراض اللہ پہ ہے کہ اس کو مالدار کیوں بنایا؟ وہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے، اس کی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی خوبصورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، لیکن اس قسم کی وجہ ہوتی ہے نا بھائی، ہمارے سماج میں ایسی کچھ، اور میں جو بھی مثال آپ غور کر لیجئے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، آپ کو جلن ہو رہی ہے، کیوں ملی؟ ہاں، ابو جہل وغیرہ کو یہ جلن تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے، وہ نبی بنو ہاشم میں بن گئے تو ان کا خاندان اونچا ہو جائے گا، ہمارا نیچا ہو جائے گا، کیوں ملی؟ یہودیوں کو اختلاف یہ تھا کہ بھائی بنی اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل میں نبوت چلی گئی، کیوں گئی؟ اس صورت میں آگے بھی آ رہا ہے، یہ سورہ زخرف میں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کا معنی یا نبوت، اللہ کی رحمت کو وہ بانٹیں گے؟ بانٹنے والا، دینے والا اللہ ہے، تو آپ فیصلہ کرو گے کہ اللہ کس کو دے کس کو نہ دے۔
تو اب کوئی اگر مالدار ہے اللہ کے بنانے سے، کوئی غریب ہے اللہ کے بنانے سے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، اللہ کے بنانے سے، یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، علیم و حکیم کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی کسی سے جلن حسد رکھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، یہ عقیدے کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے مجھے جو دیا ہے، جب ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کریں گے تو جلن نہیں رکھیں گے بلکہ دعا دیں گے، مسلمانوں کی ترقی پر خوش ہوں گے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ آج سے مشاہدہ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، جس کی توحید جتنی مضبوط ہے وہ ان چیزوں کو کیئر نہیں کرتا۔ ہاں، عربوں میں کوئی بھی مسلمان ترقی کرے گا، آپ ہندوستان کے ہیں اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کو دعا دیں گے۔ ہمارے ہاں ویسا کھلا مزاج نہیں پایا جاتا، کم ہے، میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہے نہیں۔ دوسروں کی ترقی پر خوش ہونا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ اور دے، ہم کو بھی دے، یہ ہونا چاہیے۔ خیر، تو حسد اور یہ کیا نام ہے ظلم، یہ پھر تفرق کی سبب ہے۔ نمبر 3، فضل النیت الصالحہ و ارادۃ الدار الآخرہ، صحیح نیت اور دار آخرت کو چاہنے کی فضیلت۔ آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خرابیوں کے باوجود عمل میں بہت کمی نہیں نظر آتی۔ ایک طبقہ، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بظاہر عمل کرتی نظر آتی ہے۔ آج اپیل ہوتی ہے، دیکھیے ماشاء اللہ کتنے لوگ، مرد بھی خواتین بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ روز اعلان ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے یہاں تو نہیں سنا کسی سے کوئی کہتا ہے کہ روز روز آپ اپیل کرتے ہو۔ بھائی فضیلت والے دین ہیں، ضرورت مند آتے ہیں، ضروریات ہیں، اور خاص طور سے دینی مشروعات، مساجد، مدارس یہ ہے۔ تو آج بظاہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر کمی کے باوجود بہت سا عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ عمل ہی نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ہم کو اس کا نتیجہ نہیں دکھتا۔ جماعتیں کام کرتی ہیں، مختلف مشروعات ہیں، مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں، تربیت گاہیں ہیں، مسلمانوں کو ترقی دینے کے مختلف مشاريع اور تنظیمیں الگ الگ جگہوں پر کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے وعدے بھی تو ملنا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی اس میں ایک ہے کہ عمل کم ہو جائے گا۔ عمل کم ہونے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ فی نفس ہی کام کم، عبادت کم کرنے لگیں، دین کے احکامات پر عمل کم کرنے لگیں۔ نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، رمضان میں خرچہ کر رہے ہیں لیکن رمضان کے بعد نہیں کر رہے ہیں، نماز میں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد فرائض بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ کم ہو گیا۔ کوئی سرے سے نہیں کر رہا، یہ کم ہو گیا۔ ایک کم ہونے کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ خرچہ کیا، احسان جتایا، بیکار۔ نماز پڑھی، کوئی نیکی کی، دکھاوا کیا، شہرت اور ریاکاری کا جذبہ دل میں آیا، وہ ختم۔ ایک شکل یہ بھی ہے عمل کے کم ہونے کی کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کا عمل تو ہے لیکن بدعت کے طریقے پہ ہے، آپ کا عمل تو ہے لیکن شرک بھی ہے، تو آپ کا عمل ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور اس میں ایک شکل یہ بھی ہے اسی میں کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ ہم کو ان بیماریوں سے دور کرے، تو ہم دکھاوا کر رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم ترین، اگر پہلے نمبر کی بیماری بولی جائے مسلمانوں کی تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اخلاص یا تو ہے نہیں یا بہت کم ہے، کمیاب ہے۔ ہاں، بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم دی کہ آپ کے ہمارے اعمال کی تاثیر، اس کا نتیجہ اخلاص اور جذبے کی بنیاد پر۔ کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا وجہ ہے کہ حدیث و قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک صدقہ ایک شخص نے کیا، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ ایک عورت نے، وہ بھی بدکار عورت نے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا۔ ہاں، اور اس کے مقابلے میں ایک بلی کو باندھ کے رکھنے والی عورت جو ہے جہنم میں چلی گئی کہ نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو کھولا کہ اپنی غذا حاصل کر، بھوک سے تڑپ کے مر گئی۔ تو بلی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، کتے کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے، جبکہ بدکار عورت ہے۔ کیوں؟ اس سے بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ جذبات اور موقع و محل کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ سابقون الاولون صحابہ نے ایک مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بعد کے آنے والے اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو ان کے اس صدقے کے برابر نہیں ہوگا۔ موقع تھا، جذبہ تھا، اس وقت کا جو ایمانی جذبہ تھا، بعد والوں میں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اخلاص کی بنیاد پہ آپ کا 1 روپیہ
ہاں، آپ کا میرا 1 روپیہ اخلاص کی بنیاد پہ کروڑ کے درجے میں جا سکتا ہے، اور کسی کا کروڑ روپیہ اخلاص نہیں ہے تو 1 روپیے کا وزن بھی نہیں رکھتا۔ اس کی اہمیت اللہ نے بتائی اس سورہ مبارکہ میں۔ اللہ نے کہا من کان یرید الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، لفظ کھیتی یہاں استعمال کیا اللہ نے، حرث، اس کا معنی بیج بونا ہوتا ہے، تخم ریزی، بیج ڈالیں آپ زمین میں، کھیت کسان جو کرتا ہے تو جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہی بیج جو ہے پھل پھول کے پودا یا پیڑ وغیرہ بنتا ہے، پھل پھول دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ایک کسان زمین میں کاشت کے لیے محنت کرتا ہے، ایک بیج ڈالتا ہے اور پھر فصل آتی ہے، اس ایک بیج سے بہت سے دانے پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اس دنیا کی کھیتی میں محنت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان و عمل صالح اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کھیتی جو دے گا، اس عمل کی کا نتیجہ جو دے گا، وہ ثمردار پھلدار درخت کی طرح سایہ دینے والا، غذا دینے والا، فائدہ دینے والا بنے گا، اور اللہ ایک کا نہ جانے کتنا کتنا گنا بڑھا کر دے گا، 10 کم سے کم ہے 700 اور اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے کہا جو اپنی آخرت کی کھیتی جو چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، 1 کا 10 اور 10 کا 700 اور 700 سے زیادہ بڑھاتے جائیں گے، بہت اجر و ثواب دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو اپنی محنت مشقت اور نیکیوں کے ذریعے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ یہاں جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے دنیا ہی میں مل جائے، تو نؤتہ منہا، تو ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے۔ اب یہاں کافر مشرک اللہ کو نہ ماننے والا جو کھاتا پیتا ہے، وہ اگر کچھ نیکیاں کرتا ہے تو یہی اس کا بدلہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے فوراً بعد سورہ زخرف ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے، پتہ نہیں میں ذکر کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی فکر کے ہو جائیں گے، سب کافر والے دنیا داری کے راستے پہ چلا جائیں گے، تو جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، مکذبین، کفار و مشرکین، اللہ نے کہا ہم ان کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو جس سے وہ چڑھتے ہیں چاندی کا بنا دیتے، چھتوں اور دیواروں کو چاندی کا اور سونا بھی بنا دیتے، ان کی وہ مسندیں جس پہ وہ ٹیک لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، زخرفہ اسی کا معنی سونے کا بنا دیتے۔ اس اندیشے کے تحت اس کی تشریح میں کہا، ایک حدیث ہے جس کو صحیحہ میں علامہ البانی نقل کے ابن ماجہ اور ترمذی کی حسن البیان کے حاشیے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے دنیا کی، لہٰذا ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ امریکہ، یورپ اور فلاں کفار مشرکین مسجد کو توڑنے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے، غزہ پر بمباری کرنے والے بظاہر طاقتور ہیں، ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ فنا ہونی ہی ہے۔ اور اگر کفر پر آدمی مر گیا، شرک اور کفر پر توبہ نہیں کیا اس نے، تو آخرت کا جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں پوری دنیا بھی مل جائے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بار بار بیان کیا۔ تو آخرت میں اس کا جو دنیا چاہتا ہے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اگلا جو وہ مضمون ہے المعاصی سبب الشر والبلاء، اس سورہ مبارکہ میں ہم کو اللہ نے ایک سبق دیا، یہ آپ بار بار سنتے ہیں اور بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، دماغ میں تازہ کیجئے کہ ہمارے جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، معصیت کی وجہ سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی دقت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ بہت سی نیکیوں کو تو معاف کر دیتا ہے، بہت سی گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، یعنی کتنے کو معاف کر دیتا ہے اور کچھ کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کچھ مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں اور اس میں کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ اس کو چھوٹ دے رہا ہے، فوراً عذاب نہیں دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ اور ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کیا پھر موقع دیا کہ ابھی توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، فوراً عذاب نہیں آتا۔ تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ سختی کا نہیں کرتا۔
اب جو مسلمانوں پر سختیاں آتی ہیں، یا تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے یا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اعمال کا نتیجہ۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو برائیاں کرتے ہیں، اسی آیت کے اندر ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کے بعد ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی توبہ استغفار نیکیاں کرتے ہیں، تو ہماری نیکیوں کے ذریعے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بدعمالیاں ہیں اس کو صاف کرتا ہے۔ اب دنیا میں ہم کو سزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں ہم بچ جائیں، یہ بھی رحمت ہے۔ تو مصائب، علامہ ابن تیمیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ مصیبت مومن کے لیے نعمت ہے۔ جملہ عجیب لگتا ہے لیکن بڑا شاندار اور بڑا پیارا ہے، بڑا معنی خیز، کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے کئی اعتبار سے۔ جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو مصیبت آ رہی ہے اگر اس پر ہم صبر کریں، پہلے تو مصیبت خود کفارہ ہے، دوسرے صبر کرنے پہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کل پڑھی گئی تھی کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ بہت عظیم فضیلت ہے۔ تو اس اعتبار سے مومن کے لیے مصیبت نعمت ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اگلا مضمون کہ بیان و انواع الوحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی قسمیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی کہ جو وحی کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو، لوگوں کو، اپنے چنندہ لوگوں کو، تو اس کی جو ہے کیا کیا قسمیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان لبشر، آیت نمبر 51، کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ڈائریکٹ کر لے، الا یہ کہ وحی کے طور پر ہو یا حجاب کی آڑ سے ہو۔ وحی کے طور پر، وحی کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ اللہ کے اوپر وحی، اللہ کے رسول پر وحی آتی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا اور حضرت عائشہ نے بھی بیان کیا کہ آپ پر وحی کیسی آتی ہے، تو کہا کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ہاں، اور وہ میرے اوپر سب سے سخت ہوتا ہے، اس میں گھنٹی کی سی آواز معلوم ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے گھنٹی کی آواز کی مثال دی آپ نے، ہاں، حقیقی وہ نہیں ہے، غیب کی چیز ہے، ہم غیب کی چیز کو قریب ہو سکتے ہیں، پورا سمجھ نہیں سکتے، ہاں، تو اللہ کے رسول کہ وہ سب سے سخت ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی فرشتہ آپ کو آ کے بتاتا، اللہ نے آپ کے جیسے حضرت جبرائیل آتے تھے، وحی دیتے تھے انسانی شکل میں، اور یوم وراء حجاب یا حجاب کی آڑ سے اللہ بات کرتا ہے، جیسے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر بات کیا، یہ آڑ سے کیا، دیکھا نہیں اللہ کو، ہاں، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا رسول بھیجے، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی نمائندہ جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ وحی کر رہے ہیں، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ کے حکم سے وہ آنے والا رسول، فرشتہ جو ہے، وہ جو چاہے وحی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، یقیناً اللہ بلند ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ وحی کی قسمیں اس آیت مبارکہ میں آ گئی۔ مضمون 6 نمبر کہ مومنین کی صفات جو اللہ کے دین کی اقامت چاہتے ہیں، دین کی اقامت دین، اس شورہ میں ہی وہ آیت ہے، آگے آ رہی ہے، جس کو ہمارے ہاں کچھ لوگ تحریکی آیت کہتے ہیں، آیتوں میں بھی تحریکی، ہاں، یہ تعبیر ہی قابل اعتراض ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یا آپ اور ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق پکڑ کر بار بار پڑھانا چاہیے، جیسے ایک استاذ چھڑی سے بچوں کو پڑھاتا ہے نا۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی عمر کے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے ان اسباق سے نہایت نابلد ہیں، میں ان کی طنز اور ان کی بے عزتی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ پڑھنا چاہیے۔ اقامت دین کی تعبیر وہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت سے تو لے لیے، لیکن اس کے آگے پیچھے سے اقامت دین کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تو اقامت دین کرنے والے کے لیے دین قائم کرنا، کیا کرنا، کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز ان آیتوں میں سورہ شورى کی پڑھیے، آیت نمبر 36 میں اللہ نے سب سے پہلی چیز بتائی کہ اس آدمی کا جو اقامت دین چاہتا ہے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آیت کیا ہے؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ آیت کا ابتدائی حصہ ہے، میں نے برکتاً اس کو بھی لے لیا کہ جو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا، جو کچھ بھی
آپ اربوں پتی کیوں نہ ہو، وہ شے نہیں ہے. فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا بس یوں ہی سا سامان ہے. یہ ترجمہ کیا ہے شیخ محمد جوناگڑھی نے. متاع ایسے سامان کو کہتے ہیں جو عارضی طور سے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، پھر ختم ہو جائے، خراب ہو جائے. ہاں، تو یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. ہاں، اور وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. ابقا باقی رہنے والا، خیر بہتر. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت. ابھی میں نے ایک مثال دی سورہ زخرف کی آیت کے حوالے سے، یہ بھی اس پہ جوڑ لیجئے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. اس کی لذتیں بھی ہلکی ہیں، عارضی ہیں، محدود وقت کی ہیں، بہت ادھوری ہے. اور آخرت قیامت میں سب کچھ کامل ہے، ناقابل تصور ہے، انتہائی اعلیٰ ہے. تو جو آخرت میں اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر ہے اور ابقا ہے. جب یہ ہم نے تصور کیا تو اس میں بھی عقیدے کی درستگی ہو رہی ہے کہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ کے آخرت کو سمجھا جائے. نمبر 1. دوسرا، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کن لوگوں کے لیے آخرت بہتر ہے، پائیدار ہے، مفید ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایمان شرط ہے. پہلی بنیاد ایمان، اور ایمان عقیدہ ہے. اللہ پر ایمان، اس کی تفصیل پڑھ لیجئے. آج ایمان لوگ کرتے ہیں، ایمان کیا ہے سمجھتے ہی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں، دوسروں کو چھوڑیے، ہماری جماعت کے افراد میں پوچھیے، توحید کی تعریف کیجئے. کسے کہتے ہیں توحید کی، کس میں کیا کیا بنتی ہے؟ شرک اس کی ضد ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے، سخت افسوس ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کی بات چھوڑیے، ہماری اپنی جماعت کے لوگ اہل الحدیث، جن کا ترہ امتیاز، جن کی سب سے بڑی شان عقیدہ ہے، بیس ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام، اس سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں، اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن ناقدری دیکھیے کہ قرآن ہے، ہمارے پاس علماء کرام ہیں جو عقیدہ جانتے ہیں، پڑھاتے ہیں صحیح عقیدہ، لیکن ہمارے لوگ آج اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. ہندوستان میں تو یہ مزاج، اکثر میں کہتا ہوں، توحید کی شرطیں کیا ہیں پوچھ لیجئے. چھوٹی عمر کے لوگ سعودی عرب میں پوچھے تو بچے سنائیں گے آپ کو ایک سانس میں، دلیلوں کے ساتھ بتائیں گے، یاد کرایا جاتا ہے، وہاں سمجھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں عمر کھپا دینے والے نہیں بتا پائیں گے. اب ان کا کیا کیا جائے جو زندگی بھر دین کے کام میں بظاہر لگے ہیں لیکن فضائل پہ محنت ہے، توحید شرک معلوم ہی نہیں ہے. وہ شرک کو، جھوٹی حدیثوں کو، شرکیہ چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو، تبلیغ کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. کیا ایسے لوگ دین کو قائم کرنے والے ہو سکتے ہیں جو عقیدے کی باتوں کو غیر اہم قرار دیتے ہیں؟ جو تمام انبیاء کی دعوت کی شروعات جس سے ہوتی تھی، ان کی دعوت کا خلاصہ نچوڑ تھا قرآن اور تمام کتابوں کی بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ اور عقائد تھے. نبی کا اللہ کی حیثیت، اللہ تعالیٰ کا مقام اور حقوق، رسول کے حقوق، یہ بنیاد اور بیس ہے. یہی نہیں سمجھتے ہیں، اور جو بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ارے یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بدظنی پیدا کرتے ہیں، فروعی مسائل کہتے ہیں. اور نتیجے میں دیکھ لیجئے جو تحریکی حضرات ہیں، اخوانی ہیں، دین 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 کرتے ہیں، سعودی عرب کو ہر وقت گالی دیتے ہیں، ایک تقریر ان کی برائی وغیرہ پوری نہیں ہوتی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، اور تائید کرتے ہیں. ولا اور برا کی بنیادیں نہیں معلوم ہے، شیعوں کی تائید کرتے ہیں، روافض کی تائید کرتے ہیں، دشمنوں کے یہود کے اعلی خیر بنتے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے عالمی منظر پر دیکھیے، ہمیشہ جب کوئی جو جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے بیان کیا، تقریریں کی ہیں اس پر، ہاں، اور ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو سنجیدگی سے سمجھے، یہ نہیں سمجھے مجھ پر ٹرول کر دیے، ارے یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ایجنٹ ہیں. یہ میری باتوں پر غور کیجئے، دلیلوں پر غور کیجئے، تحقیق کیجئے کہ نبی کی دعوت کے مطابق کیا ان کی دعوت ہے، مسلمانوں کو فائدہ زیادہ پہنچا رہا ہے یا نقصان. عقیدے اور منہج، اسلام کے ولا اور برا کے جو قرآن و حدیث کے اصول ہے، کیا یہ پائے جاتے ہیں؟ ان کے یہاں خارجیت ہے، ان کے یہاں باطنیت ہے، ان کے یہاں رافضیت ہے. اور دعوت دینے کا چسکا، انہیں ڈھونگ. اور کس کا رد کرتے ہیں؟ اہل حق کا رد کرتے ہیں، اہل باطل کی تائید کرتے ہیں. یہ اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ دین کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں دین کی خدمت کے نام پر. تو پہلی چیز عقیدہ، جو ایمان لائے. ایمان میں بہت ساری تفصیلات ہیں، اور میں نے عرض کیا یہ جو میں نے 2-4 مثال، یہ بہت لمبا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی سی باتیں جو کی ہیں، پیش کی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمانیات. رسول کا مقام کیا ہے؟ صرف اب اللہ کی توحید کی بات، چلو
ہم کرتے ہیں وہ تو سب سے بڑی بنیاد ہے. سیکنڈ نمبر پہ رسول کی بات. مسلمانوں میں کتنے طبقات ہیں, رسول پر ایمان اور محبت سب دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کوئی رسول کو رسول کے مقام سے بڑھا رہا ہے. نور مجسم تھے, مختار کل تھے, عالم الغیب تھے, حاضر و ناظر تھے, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ. اگر ہم رد کر رہے ہیں تو رسول کی گستاخی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. رسول کو اللہ سے ملا دیا کچھ لوگوں نے. کچھ لوگ رسول کو رسول کا مقام نہیں دیتے. سنت موجود ہے, رسول کی تعلیم موجود ہے, اصول موجود ہے, تو وہ قبول کرتے ہیں اپنے صوفیوں کے, پیر صاحب کے, امام کی بات. نہیں, ہمارا مسلک یہ کہتا ہے, لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مان سکتے. یہ رسول کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, رسول کے مقام پر دوسروں کو بٹھا رہے ہیں. بہت کھلے اور صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, پورے دردمندی سے کہہ رہا ہوں, اور یہ احساس رکھتے ہوئے کہ میں ایسا عقیدہ رکھنے والے ایک آدمی کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو شاید یہ میرے لیے لیلۃ القدر کا سب سے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا. گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے, انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بنے گی, کیونکہ اللہ گواہ ہے کہ یہ باتیں میرے فائدے کے لیے, میری ذات کے لیے, جماعتی تعصب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دین کی ذمہ داری کی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں, اور قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی کتاب میں. اور کل میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے معنی اور مطالب میں اگر کوئی شخص اللہ کے کلام کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے تو چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین پناہ دے گی, اگر میں اللہ کے کلام کے سلسلے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا. اللہ ہمیں اس غلطی سے ایسے عمل سے بچائے. بہرحال یہ پہلی صفت بتائی کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے اقامت دین کے لیے, اور یہ وہ درست کرے گا جو عقیدے کی اہمیت سمجھے گا. آج لوگ عقیدے کو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کتنی جہالت ہے, آپ اندازہ لگائیے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک مثال ابھی پھر سے ذہن میں آ رہی ہے, میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ ابھی G20 کا جب پروگرام ہوا تھا اس وقت تو جو مختلف ممالک کے سربراہان آئے تھے, تو جتنے مسلم ممالک کے سربراہ آئے سب پہلے گاندھی دھام گئے, وہاں حاضری تھی, جیسا کہ یہاں کا انڈیا کا پروٹوکول ہے گورنمنٹ کا. لیکن محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ غالباً بحرین کے یا کوئی امیر تھے, وہ دونوں آئے تو وہاں نہیں گئے انڈین پروٹوکول کے خلاف. اس کے مقابلے میں کسی تصویر میں یہ آ گیا کہ کسی لیڈی سربراہ سے لوگ مسافہ کر رہے تھے تو محمد بن سلمان نے بھی مسافہ کر لیا. تو ایک صاحب کامنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, ایک نوجوان, مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور یہ ہندوستان میں دین کی غربت, اجنبیت اور دین سے جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے میری نظر میں, آپ مانے نہ مانے. اس نے کہا کہ محمد بن سلمان گاندھی دھام چلے جاتے, یہ چل جاتا, لیکن اس عورت سے مسافہ نہیں کرنا تھا. بتائیے کون سا بڑا گناہ سمجھ رہا ہے وہ؟ عقیدے کو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے. ایک بات پھر سے اس کے جواب میں عرض کروں, عقیدہ اگر آپ کا صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی, اخلاق کی گناہوں کو معاف کر دے گا, کر سکتا ہے, نیکیاں قبول کرے گا, عقیدہ صحیح ہے تو. اور اگر عقیدہ آپ کا غلط ہے, آپ کا عمل بہت اچھا ہے, 5, 7, 8, 20, 25 مرتبہ بہت کہہ لیجیے, بہت اچھا عمل ہے آپ کا, لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کا کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا اگر توحید صحیح نہیں ہے. جمعہ کے خطبے میں بار بار آپ آیت سنیں, اور سورہ زمر میں جو پیچھے گزری اس میں ہے لئن اشرکت کل پڑھی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو اے رسول آپ کے عمل برباد. رسول کا کتنا اچھا عمل تھا, رسول سے اچھا عمل یا رسول کے جیسا عمل یا رسول کے آس پاس کوئی عمل ہم کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ ان سے کہہ رہا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ان سے کہہ رہا ہے کہ شرک کریں گے تو ساری رسالت والے کام بھی جو ہے ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی طرف سے ناممکن تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے, اور یہ سمجھ نہیں رہا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے مسافہ کر لیتا, نہیں کرتا, شرکیہ چیز کی تائید کر دیتا, چل جاتا. آج ایسا ہی ہوتا ہے. توحید اور شرک کے معاملے کو بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ فروعی مسئلہ کہتے ہیں. بنیادی مسئلے کو اللہ کے رسول کی اتباع اور بدعت کے رد کو کچھ سے کہتے ہیں کہ بدعت کو رد مت کرو, فروعی مسئلہ. یہ فروعی نہیں ہے. جہاں اجتہاد کی گنجائش ہے, استنباطی خطا ہو سکتی ہے, آپ کے پاس بھی دلیل ہے, میرے پاس بھی, وہاں اس اختلاف کی گنجائش ہے, اصولوں میں نہیں ہے. اصولوں میں اس اختلاف کی گنجائش, اصولوں میں جب کوئی اختلاف کرے گا قرآن حدیث کے اصول سے ہٹ جائے گا, اسی سے فرقہ بنتا ہے, اسی سے گمراہی آتی ہے, اسی سے صراط مستقیم سے علیحدگی اور انحراف ہوتا ہے. اچھی طرح دماغ میں سمجھائیے, یہ ہمارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے. پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس گاڑی میں سفر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہیں وہ جنت میں کی طرف جا رہی ہے کسی اور طرف جا رہی ہے. پہلا سبق سیکھنا چاہیے
تو پہلا سبق یہ ہے کہ عقیدہ درست کیا جائے. یہاں جتنے لوگ ہیں مسجد میں جتنے کام کرنے والے نوجوانان ہیں اگر یہاں موجود ہیں اور نہیں ہیں تو سن لیں کہ آپ یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے, مزید برکت اور حوصلہ دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوری طاقت صرف کریں. کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحیح عقیدہ پہلے سیکھیں, اس پر توجہ مرکوز کریں. عقیدہ ہوگا یعنی ایمان, صحیح ایمان, اور پھر جب یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو اللہ نے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں. ہاں, یہ پہلی صفت ہوئی اقامت دین کا فریضہ انجام دینے والوں کی. دوسری صفت ہے اجتناب المعاصی. اجتناب المعاصی, گناہوں سے بچنا. ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان فرشتہ ہو جائے, یہ توقع کسی سے نہیں کی جا سکتی. کوئی عالم ہو, فاضل ہو, آپ ہو, ہم ہو, اگر گناہوں سے پاک ہو گئے تو فرشتہ ہو جائیں گے. اللہ نے انسان بنایا ہے, غلطیاں ہوگی, لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے بچیں, اور غلطی ہو جائے تو توبہ کریں, اصلاح کریں فوراً. کہا والذین یجتنبون الکبائر والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, کہ یہ ایمان والے, اقامت دین والے وہ لوگ ہیں جو کبیرہ بڑے گناہوں سے اور فواحش سے, کبائر گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی تقسیم قرآن سے ہے, علماء نے نہیں کی, قرآن سے ہی اس کی تعلیم ملتی ہے. تو جو بڑے گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب چھوٹے موٹے سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں ہم سے. ہم غفلت کا برتتے ہیں, کئی مرتبہ بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کر لیتے ہیں, وہ مباح ضرور ہے, لیکن ایک طریقے سے وہ بھی تو غفلت ہی ہے کہ آپ اتنی دیر میں سبحان اللہ الحمدللہ کئی مرتبہ کہہ سکتے تھے لیکن مذاق کر رہے ہیں. ہم میں سے سب سے ہوتی ہے یہ غلطی. تو کہا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وہ والفواحش, اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, یہ ایک صفت. دوسری صفت التحلی بالاخلاق الطیبہ خاصۃ العفو, کہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا. کہ داعی کا اور اقامت دین کا فریضہ انجام دینے والوں کا ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں, خاص طور سے معاف کر دینا بہت اہمیت کی حامل ہے. اجتماعی سماجی تعلقات میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کا وہ کلیگ ہے آفس میں, گھر میں آپ کا بھائی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, اور کوئی ہے, اس طرح کے جو تعلقات ہیں ان میں یہ بھی یقینی بات ہے. اور جو جتنا قریب ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کا شوہر ہے, فطری بات ہے, انسان ہے, کبھی غلطی ہوگی. ہاں, ایک بھائی پر کوئی ٹائم غصہ ہو گیا, والد کو کسی ظاہری چیز پر بیٹے پر غصہ آ گیا, پوری طرح تحقیق نہیں کیا اور تماچا مار دیا. بیٹے کو لگتا ہے کہ میں نے جو مارنے کے لائق کوئی کام کیا ہی نہیں اور ابا نے مار دیا. تو اب غور کرے, وہ بھی انسان ہے, خطا ہو سکتی ہے, اور آپ کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے, اللہ نے کیا مقرر کیا, پلٹ کے آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور میاں بیوی میں اگر اس طرح کا رویہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, غصہ آیا لیکن آپ نے معاف کر دیا, اس سے تعلقات اور محبتیں قائم رہتی ہیں, اللہ کی برکت ملتی ہے. سماجی اور اجتماعی زندگی میں یہ صفت ہونا اور سماج کا اچھے ڈھنگ سے آگے بڑھنا, گھر میں امن چین سکون کا آنا, گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں, اگر کوئی لوگوں کا گھر جنت بنانا چاہتے ہیں, تعلقات کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, مسجد کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. یہ اقامت دین کے لوگوں میں اہم صفت ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں یہ صفات بدرجہ اتم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت عائشہ بتاتی ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. کتنا ستایا گیا آپ کو سوچئے, ہاں, کتنا ستایا گیا. آپ کے گھر پر اوج پھینکی جاتی تھی, دروازے کے باہر کانٹے بچھائے جاتے تھے, کھانا پک رہا ہے گندگی پھینک دی گئی, عبادت کر رہے ہیں گندگی ڈال دی گئی. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے جب اوج ڈالی گئی, کیا کہتے ہیں لوگوں سے, کہ قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے, اے آل فلاں, کیا یہی ہمسائیگی ہے؟ میں تمہارا ہمسایہ ہوں, پڑوسی ہوں, رشتہ داری ہے. اسی سورہ مبارکہ میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے, الا المودۃ فی القربہ. ہاں, قرابت داری کی مودت اور محبت کا تو حقدار ہونا ٹھیک ہے, میری بات نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے, مگر کم سے کم مخالفت تو نہ کرو, قرابت داری کی محبت کا تو پاس کرو, وہ تو خیال رکھو. میں تم سے یہ تو طلب کر سکتا ہوں, یہ اجرت نہیں تھی,
یہاں محبت آل بیت کے معنی کو جو لوگ گھساتے ہیں وہ معنی بنتا نہیں ہے. یہ جو میں معنی بتا رہا ہوں, اہل علم حافظ صلاح الدین نے لکھا کہ یہ مکی آیت ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, حسن حسین تھے ہی نہیں. یہاں مکہ والوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, کم سے کم اس رشتہ داری کا تو خیال کرو, میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. اور اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں تو کیا یہ قرابت داری کا حوالہ دینا کیا اجرت کے معنی میں ہے؟ کیا انہیں تبلیغ کا مشرکین سے اجرت مانگ رہے ہیں کہ میرے خاندان کا خیال رکھنا, اہل بیت کا خیال رکھنا؟ نہیں, اہل بیت کا حق ہے, ان کی تعظیم ہے, ان کے حقوق ہیں اپنی جگہ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے. آج کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اہل حدیث لوگ یہ حدیث بتاتے نہیں, چھپاتے ہیں. صحیح مسلم میں درج ہے کہ میں تمہارے درمیان ثقلین دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت میرے اہل بیت. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول میری سنت. تو ان دونوں میں ٹکراؤ ہے کیا؟ یا جس طرح سنت کی اتباع یہاں یہ مطلب ہے کہ اہل بیت کی اسی طریقے سے ہم کو اتباع کرنی ہے. اور پھر اہل بیت کی اتباع کے معنی میں شیعہ اور روافض جو جھوٹی سچی ساری روایتیں بیان کرتے ہیں اسے مان لیا جائے, ان کو معصوم مانا جائے, عالم الغیب مانا جائے, جیسا کہ رافضی مانتے ہیں؟ قطعی نہیں. اسی حدیث میں, مسلم کی ہی حدیث میں کئی روایتیں نقل کی ہیں, وضاحت ہو جاتی ہے کہ میرے اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں تو میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ فرمایا آپ نے کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے سلسلے میں نصیحت کر رہا ہوں, تذکیر کر رہا ہوں. یاد رکھنا, اس خیال کرنا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی, ظلم اور بدسلوکی نہیں کرنا, اس کا بھی حق, اس حق کا بھی خیال رکھنا. یہ مطلب ہے اس جملے سے معنی واضح ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرنے والے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, بات واپس آ رہا ہوں, کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. ہاں, اللہ کی دین کی حرمت اگر پامال کی جاتی تو آپ غصہ ہوتے تھے, انتقام لیتے تھے. ہاں, ہمارا معاملہ الٹا ہے, بالکل الٹا. آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں, پھر سے ایک مرتبہ اپنے آپ میں, دوسروں میں نہیں, جائزہ لیجیے کہ ہم کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے, کوئی کسی نے مجھے گالی دے دی, کسی نے میرے گھر کو, میرے ابا کو, میرے کسی اور کو, خاندان کو برا بھلا کہہ دیا, یا اس طرح کا کوئی اور سماجی خاندانی اختلاف ہو گیا, تو میں اسے زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. ایک دم غصہ, بیچ میں لوگ سمجھا رہے ہیں, قرآن حدیث بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے قرآن حدیث اپنی جگہ, لیکن وہ ایسا میں نہیں مانتا. ہاں, بہانے مل جاتے ہیں, نہ ماننے کے بہانے ہیں سینکڑوں ہمارے پاس. صحابہ کرام کے سامنے قرآن حدیث آ گیا, فوراً سر جو ابھی پڑھے تھے ہم نے واقعہ, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس قرآن کی آیت آئی کہ قسم کھا لی تھی مستہ کو اب نہیں دوں گا, میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہے حضرت عائشہ پر. تو اللہ نے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تو تم لوگوں کو معاف کرو درگزر. حضرت ابوبکر کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرے, میں مستہ کو معاف کرتا ہوں, اور جب تک زندہ رہوں گا ان کو وظیفہ دوں گا. آج کوئی ایسا ایک قرآن کی آیت آپ سنائیے کہ تم اس سے ناراض ہو, رشتہ دار ہے, اس کو زکوٰۃ تک نہیں دیتے, اس کا گھر ٹپکتا ہے, بھوک سے مرتا ہے, تڑپتا ہے, اس کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا, اور تم جاتے ہو عمرہ کرنے ہر سال, تم زکوٰۃ دوسروں میں بانٹتے ہو. ہاں وہ نالائق ہے, میرے ساتھ فلاں سال میں ایسا کیا تھا. ہاں 1857 میں اس کے پردادا نے میرے پردادا کو جو ہے گالی دی تھی, اس لیے میں نے دیتا نہیں معاف کروں گا. میرے دادا نے, اس کے دادا نے, ایسا چل رہا ہے ہمارے یہاں. کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے انتقام. اب یہ چیز ہمارے یہاں ہے, اپنے لیے ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے شرک کیا جاتا ہے, جو بدعتوں کا ارتکاب ہو رہا ہے, پیشانی پر بل نہیں آتا. ارے ان کا مسئلہ کہنا, کیوں ہم پھٹے میں ٹانگ ڈالیں, کیوں جھنجٹ میں پڑے, اختلاف تفریقہ پیدا کریں. ہاں, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, ان کا جذبہ دیکھو. ہاں, تو صحیح کام کر رہے ہیں نا. تو شرک اور بدعت پر ہمیں غصہ ہی نہیں آتا, برا ہی نہیں لگتا. اور کوئی آپ کو برا بول دے, یعنی اللہ اور اللہ کے دین کو, رسول کی تعلیم کو کوئی مسخ کرے, تو آپ پر فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایسا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے, دین کے لیے لیتے تھے, اور ہم دین کے لیے نہیں لیتے, اپنے لیے لیتے. کتنا فرق ہے. اقامت دین والوں کو یہ صفت پیدا کرنا ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں تھی. اللہ نے اسی آیت کریمہ میں کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں, جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں, تو وہ معاف کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. اقامت دین والوں کی اسی وقت کئی واقعات دماغ میں آ رہے ہیں, لیکن میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. اگلا نقطہ اسی آیت کے حوالے سے کہا, اگلی آیت کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, احکامات کو قبول کرنا
اور اللہ کے حکم پر جمے رہنا، اقامت دین والوں کی یہ صفت ہوتی ہے۔ آگے کی آیت ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی باتوں کو، اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر سر جھکاتے ہیں، قرآن حدیث میں جو بھی آیا مان لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ امرہم، ان کے معاملہ شورا بینہم، باہمی مشوروں سے طے ہوتا ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی جو آیت کا میں نے پورا ترجمہ کر دیا، تو انہوں نے الگ سے ایک نقطہ بتایا کہ نماز کی حفاظت اور اس کے قائم رکھنے پر توجہ دینا، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال نمازوں کو قائم رکھنا، پابندی کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں مطلب اللہ کا، اللہ کے حقوق میں، عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو دوسری چیزوں کا بھی امید ہے خیال رکھیں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگوں کا حق ہے۔ جب زکوٰۃ اور دیتے ہیں تو اس کا مطلب بندوں کے دوسرے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی بنیادی طور سے ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے عمل و کردار میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھرپور جذبہ ہوتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اسے ادا کریں۔ اسی طریقے سے اس میں چوتھی صفت یہ بتائی کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، اور آیت نمبر 38 میں یہ ہے جو میں نے ابھی ترجمہ کیا۔ آیت نمبر 39 ہے جو یہاں بیان نہیں کی گئی، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب انہیں کوئی ظلم و زیادتی لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی طاقت قوت ہو تو ظلم کا دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو بس یوں ہی سہتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور بھی احکامات دیے ہیں، میں نے بلکہ قرآن کھول کر رکھا تھا کہ اس کی بعض آیتوں پر تفصیلی گفتگو ہو۔ ایک آیت مثال کے طور پہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ الجھن میں ڈالنے والے شک میں ہے۔ الجھن میں، اب اس میں اہل کتاب مراد ہوں یا مشرکین مکہ، اہل کتاب ہوں تو توریت انجیل الکتاب سے مراد ہوگی، اور مشرکین مکہ ہوں تو اس سے مراد قرآن ہوگا۔ آگے جو جملہ ہے میں اس کو منہج کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، تو آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں غور کیجئے، جو اس مسلک اور اس مسلک کے چکر میں، اس امام اور اس پیر کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، یہ جو کتاب دی گئی ہے نا، اسی کی طرف دعوت دیجیے۔ بائنڈنگ ہے، دعوت قرآن سے ہونا چاہیے۔ فیشن چلا ہے، گیتا اور توریت اور اس کے اشلوک کچھ لوگ پڑھ کے دعوت دیتے ہیں رٹ وٹ کے، سنسکرت آئے نہ آئے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی کا طریقہ ہے قرآن پڑھ کے دعوت دینا، ضرورت پڑے گی تو ہم ان کا رد کرنے، مناظرہ کرنے میں وہ چیزیں پیش کریں گے، الگ بات، لیکن دعوت کے اسلوب یہ ہے، اسی کی دعوت دیجیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اسی پر جمے رہیے۔ نبی کو بائنڈنگ کی جا رہی ہے، جو دین دیا گیا اس سے نہیں ہٹنا، اور ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، چلے گا؟ اور اس کو کوئی یہ بولے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں بات ہے، ادھر ادھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا، سورہ ڈبل عذاب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، ادھر ادھر نہیں جانا، یہ مسلک اور وہ مسلک نہیں اختیار کرنا، اس کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو چلے گا، اس کو وہ اچھا یہ گمراہی ہے، ایک ہی راستہ ہے جنت کا، میرے اور میرے صحابہ کا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہاں کہا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ویسے ہی جمے رہو جیسے کہ حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیچھے مت کرو، اس کی پیروی مت کرو کہ یہ انہوں نے بت بنا لیے، انہوں نے اصول بنا لیے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، عید ملن کا پروگرام ہو رہا ہے تو آپ اپنی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور آپ چپکے سے سن لے رہے ہیں، تو ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے؟ نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ کہیے، اعلان کر دیجیے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں سب پر ایمان لایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ پوری تفصیل کا تقاضا کرتی ہے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان آیتوں پر جمعہ کا ایک پورا خطبہ دیا ہے، اور وہ بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے، مضمون قرآن کے اتنے گہرے، اتنے وسیع ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، انصاف کی تعلیم دوں، میرے پاس کوئی فیصلہ لینے آتے ہو تو میں انصاف کروں، غیر مسلموں سے بھی انصاف کرنا۔ آج مسلمان میں انصاف نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا، ہاں اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب تمہارے اعمال کس معیار کے ہیں؟ میرا عمل کس بنیاد پر ہے؟ میرا عمل تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہے، آپ کا کس پر ہے؟
تو یہ تو فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا. لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت کٹ حجت ہی نہیں ہے. حق واضح ہو چکا ہے، میں نے دلیلیں پیش کی ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے طریقے پہ، آپ اپنے طریقے پہ. یہ دیکھیں کتنی فراخی سے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ یجمع بیننا، اب اللہ ہی ہمارے درمیان اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، سب کو اکٹھا کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس سورت کے بعض فوائد ہیں. پہلا فائدہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو ذکر کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں 5 رسولوں کو، جن کو عام طور سے جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ رسولوں میں یہ اولو العزم رسول ہے. انبیاء سے اونچا درجہ رسول، رسولوں میں اونچا درجہ اولو العزم میں اونچا درجہ خلیلین میں اونچا درجہ خاتم النبی. یہ ترتیب ہے عقیدے کے اعتبار سے دلیلوں کی بنیاد پر. اس آیت میں اور سورہ احزاب کی ایک آیت میں 5 انبیاء کا نام جن کا لیا گیا ہے. عام طور سے جمہور امت کہتے ہیں کہ یہ اولو العزم رسول ہیں. یہ 5 بہت سے رسول ہیں، ان میں سے یہ اولو العزم جن کا درجہ اللہ نے. اور کیوں ان کو اولو العزم اللہ نے کہا؟ اہل علم نے بیان کیا کہ جس رسول نے دعوت توحید کی اور توحید کے تقاضوں کو جتنا مکمل کیا، غور سے دماغ میں رکھیں کہ جس رسول نے توحید کے تقاضوں کو جتنا پورا کیا اس کا درجہ رسولوں میں اتنا اونچا ہوا. سیدنا ابراہیم کو دیکھیے، بار بار ذکر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سب سے اونچا درجہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں 5 کو ذکر کیا ہے، آیت نمبر 13 میں. اب آیت سنیے، اور میں نے جو کہا تھا کہ ایک بحث کرنا چاہتا ہوں، گفتگو، وہ اس آیت کے تناظر میں. اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مشروع کیا، مقرر کیا. شرع مشروع کیا، قاعدہ بنایا، قانون بنایا. تو تمہارے لیے دین مقرر کیا. کون سا دین مقرر کیا؟ ما وصى به نوح، جس کی وصیت تاکیدی حکم، جس کی وصیت نوح کو کی تھی. زمین پر پہلے رسول کہا گیا ان کو. ان سے پہلے بھی حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیس نبی تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی ایسی قوم نہیں آئی تھی جو کافر ہو، شرک کرتی ہو. پہلی قوم جو دنیا میں شرک کرنے والی قوم نوح تھی، اور ان کا مقابلہ کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے مخالف وہ پیغمبر، وہ رسول کہلاتا ہے. تو جو وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، اور اس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کی طرف کی، موسیٰ کی طرف کی، عیسیٰ کی طرف. یہ نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے بعد ہے. جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی، آپ کا نام نہیں لیا، پیچھے سورہ احزاب کے ضمن میں گزرا. آپ کی طرف ضمیر خطاب ہے. وما وصینا کیا ہے؟ والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، نام نہیں لیا. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی چیز جو ان کو دیا وہ آپ کو بھی دیا. تو پہلی بات یہ کہ دین کی بنیاد سب انبیاء کی ایک ہی ہے. حدیث میں ہے کہ ہم سب انبیاء اللہتی بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. یعنی دین کی بنیاد سب کی ایک ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے. احکام و شرائع میں فرق ہے حالات اور تقاضوں کے مطابق. اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، تفصیل کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. تو منہاج اور شرع، قرآن نے کہا لکل منکم شرعۃ و منہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے قانون اور احکام میں کچھ فرق ہے، لیکن دین کا بیس، بنیاد، عقائد سب کے ایک ہے. اب وہی دین ہم نے نافذ کیا ان کو وصیت کی، مقرر کیا. آگے والا جملہ ان اقیم الدین، کہ تم الدین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. کاش وقت ہوتا. یہ آیت سمجھنے کی ہے، اور میں نے اس پر کئی مرتبہ لمبی تقریریں کی ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کے بنیاد کو بیان کر کے کچھ لوگ اپنے فکر اور غلط فکر، منحرف فکر کی پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں. دین کی اقامت، دین کا قائم کرنا، پہلے اصطلاح بنائی گئی کہ حکومت الہیہ کا قیام، بعد میں اقامت دین، جو قرآن کی اصطلاح ہے. اقامت دین کا مطلب کیا؟ اقامت دین کا سیدھا سادہ اور شارٹ میں مفہوم اچھی طرح دماغ میں یہاں جتنے لوگ ہیں یا جو سن رہے ہیں سن لیں، سمجھ لیں میں کہ اقامت دین کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، احکامات ہیں، سارے شرائع اس میں شامل ہیں، عبادات ہیں، حلال حرام ہے. تو توحید، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بنیادی اور بیسک چیز پر سنت کا قیام، بدعت کا رد، شرک کا رد، یہ دین ہے. تو سب سے پہلے اس کو ہم قبول کریں گے، تب تو دوسروں کو بتائیں گے. اقامت دین، اگر پھر سے یہ دماغ میں رکھیے، اگر کوئی شخص توحید کو سیکھا نہیں ہے، توحید سمجھتا نہیں ہے،
اسے معلوم نہیں ہے شرک کسے بولتے ہیں، اسے علم نہیں ہے کہ بدعت کیا ہے یا بدعت و سنت کیا ہے، ان کا درجہ مقام کیا ہے، تو وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ پر دین قائم کرنے کے لائق نہیں ہے تو دوسروں پر کیا قائم کرے گا؟ ہاں، بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ انبیاء کرام نے جو دین قائم کیا تو کیا قائم کیا؟ توحید، ان کی پہلی تعلیم۔ جب تک توحید کا سبق کسی نے سیکھا نہیں، ان کو نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، حج زکوٰۃ نہیں بتائی۔ توحید سیکھ لیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جانا اہل کتاب ہے تو سب سے پہلے انہیں بتانا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں، اہل کتاب تھے پھر بھی شرک تھا ان کے یہاں، تو لا الہ الا اللہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے یہاں جو اہل قرآن ہیں، قرآن ماننے والے ہیں، پھر بھی شرک کر رہے ہیں، تو پہلے کیا بتانا ہوگا؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بولنا تو دعوت ہے ہی نہیں، بھائی نام رکھ لیا دیوبندی، نام رکھ لیا بریلوی، نام رکھ لیا صوفی، نام رکھ لیا فلاں، اب ان کے احترام میں خاموش رہیں۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اگر ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بزرگ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ان کی بات کو قرآن اور حدیث کی طرح مانا جا سکتا ہے، پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں دین ہم اسی کو مانیں گے، ہمیں قرآن ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر رہے ہو سلسلے پہ تو قرآن حدیث کو دماغ سے کھرچ دو، قال اللہ قال رسول نہیں چلے گا، وہاں قال ہے یہاں حال ہے، یہ ان کی باتیں ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ قرآن میں تو شرک ہے، توحید تو ہمارے بابا اور ہمارے پیر اور سلسلے کی تعلیم میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کی دشمنی ہے یہ۔ تو جو نام کچھ بھی بیان کیا جائے ہم اس کی بات نہیں کرتے، اصول کی بنیاد پر دیکھا جائے تو آج دین کے نام پر بہت سے لوگ بہت سی محنت کر رہے ہیں، لیکن انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور اس بنیادی تعلیم کو نظر انداز کر رہے ہیں جو اللہ نبیوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دین قائم کرو۔ وہ الدین، اگر توحید نہیں ہے آپ کے ہاں شرک ہے، اگر سنت کی اتباع کا وہ جذبہ نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھا، جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، تو آپ نے دین کی بنیاد ہی کو نہیں سمجھا، تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اور ان کو بھی دعوت دینا دعوت ہے، ان کو بھی سکھانا غیر مسلموں کو جیسے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہا تھا ان کو توحید سکھانا، جب یہ مان لیں گے تو بتانا اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، اس پر ٹھیک سے عمل نہیں کر رہا ہے یا اختیار نہیں کر رہا ہے، تو اس کو نماز نہیں بتائی جائے گی، نماز کی فضیلتیں بتانا بیکار ہے۔ فضائل نہیں بتائیں گے، پہلے یہ مسئلہ بتائیں گے کہ آپ توحید سیدھی کرو۔ قبر میں جاؤ گے تو نماز سے پہلے یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ عقیدے کے 3 سوال ہیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اہم عقیدہ ہے، پہلے یہ سیکھو، پھر آگے وہ نمبر آئے گا۔ میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، نماز کی بہت ضروری، اس کے اگر نماز کا کوئی انکار کر دے کافر، راس العبادات بنیاد ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں شرک کے بعد قتل کو، بعض لوگ کہتے ہیں شرک کے بعد نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کرنے میں قتل ہے، نہ کرنے میں نماز کا چھوڑنا ہے، دونوں صحیح ہے۔ اللہ نے کہیں شرک کے بارے میں، اللہ اور رسول نے شرک کے بعد قتل کا ذکر ہے، کہیں نماز کے ترک کا۔ خیر، تو یہ دین کو قائم کرو، یعنی توحید کو، اتباع سنت کو، احکام شریعت۔ دین کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آ کے سوال کیا صحابہ کے بیچ میں، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے 5 ارکان بتائے، ایمان کیا ہے، آپ نے ایمان کی 6 بنیادوں کو بتایا، احسان کیا ہے، آپ نے یہ بتایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا قیامت کب ہوگی؟ حضرت اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو جواب دیا کہ میں نہیں پوچھنے والے سے زیادہ کیا ہے، پوچھا گیا جو آدمی ہے، یعنی میں پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، نہیں مجھے بھی نہیں معلوم جیسے آپ کو نہیں معلوم، یہ مطلب۔ اور پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی، آپ نے کچھ نشانیاں بتائی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ملاقات کر کے کہی کہ یہ معلوم ہے کہ جو آدمی آئے تھے کون تھے؟ کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین ہے اسلام کے 5 ارکان اور اس کے آداب احکام، طہارت آ گئی، اس میں نماز کی شرائط آ گئی، گھر مسجد جماعت سے پڑھنا ہے تو مسجد کے احکامات آ گئے۔ ہاں، اسی طریقے سے آپ کو پاک رہنا ہے، غسل کے احکامات، عورتوں کو حیض نفاس سے پاک رہنا ہے، نماز کے ساتھ یہ سب جڑ گئے، روزے کے ساتھ روزے کے سارے احکامات جڑ گئے، حج کے ساتھ حج کے سارے احکامات جڑ گئے، زکوٰۃ کے ساتھ مال کے احکامات بھی جڑ گئے، حلال حرام بھی جڑ گیا۔ ان 5 چیزوں میں، ان سوالات میں پورا دین سمٹا ہوا ہے۔ اس دین کو قائم کرنا ہے، اس کو قائم کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ہے، اس کی بنیاد عقیدہ ہے، ارکان اسلام ہے۔
جس کو لوگوں نے یہ کہہ دیا اقامت دین اور حکومت الہیہ کی بنیاد پر مودی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اصل کام تو اقامت ہے، اصل کام تو حکومت ہے، یہ اس کی ٹریننگ ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کئی انبیاء کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ انبیاء کرام اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے، کچھ لوگ کامیابی کے قریب چلے گئے، پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے راہ ہموار کی، انا للہ و انا الیہ، مولانا مودودی کے کچھ الفاظ کو میں اپنے زبان میں بول رہا ہوں، عبارتیں اور حوالے مل جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ترتیب ہی بدل دی، ترجیح ہی بدل دی، دین کی جو بنیاد ہے اس کو ذریعہ بنا دیا، اور جو ذرائع ہیں، اور وہ بھی حکومت جو ہے ایک دم قوی ذریعہ نہیں ہے، ذریعے کو انہوں نے اصل مقصود بتا دیا، ترتیب پلٹ دی تو ساری دین کی تشریح بدل گئی۔ اور پھر کیا کیا ہوا، جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے ان کے نزدیک ناکام ہو گئے، اور انبیاء کرام جب ناکامی کا شکار ہیں، ان کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بالکل غلط ہیں، بالکل عقیدے کے خلاف ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے، ان کی خطا جو اللہ معاف کرے، ان کی خطا کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اقامت دین کا مطلب صحیح نہیں سمجھا۔ اگر آیت کے آگے پیچھے غور کر لیتے تو سمجھ میں آ جاتا، تو دین کو قائم کرنا ہے، اور مفسرین کو دیکھ لیجیے دین کا قیام کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، نوح علیہ السلام کس دین کو قائم کر رہے تھے؟ کس نے ان میں سے کسی نے بھی حکومت کے قائم کرنے کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم کو حکومت بنانی ہے، کرسی لینی ہے، وہ مل جائے گی تو ہم یہ نافذ کر دیں گے؟ کسی نے ایسا کیا؟ نہیں، سب نے توحید کی دعوت دی، جس کو آپ فروعی مسئلہ کہتے ہیں کہ ان جھگڑوں میں مت پڑو۔ سارے انبیاء جس کو پیش کر رہے ہیں آپ اس کو رد کر رہے ہیں، تو سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے شرک کا رد کیا، اور کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس کے اندر پھوٹ نہ ڈالو۔ اب آپ اگر توحید کو چھوڑ کر شرک کرتے ہو تو دین میں پھوٹ ڈال رہے ہو، آپ سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز ہدایت اور متبع ماننے کی بجائے فلاں اور فلاں کی مان رہے ہو، تو آپ دین میں پھوٹ ڈال رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے پھوٹ نہ ڈالو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید کی دعوت دینا اور شرک کا رد کرنا، سنت کی دعوت دینا اور بدعت کا رد کرنا پھوٹ ڈالنا ہے، جیسا کہ اہل حدیثوں پہ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ اگر یہ پھوٹ ڈالنا ہے تو انبیاء نے پھوٹ ڈالی، یہ کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے شرک کا رد کیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد صاحب شرک کر رہے ہیں، آزر کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو دعوت دی، قرآن نے نقل کیا، تو شرک کا رد تو کریں گے، بدعت کا رد تو کریں گے، اور کرنا پڑے گا۔ اور آپ کے اندر اگر حوصلہ نہیں ہے تو گھر بیٹھیے، آپ دعوت دینے والا کام نہیں کر سکتے، اقامت دین کی جرأت، کلیجہ اور صلاحیت آپ میں نہیں ہے۔ یہ میں طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کی قیام کے معنی میں یہ چیزیں شامل ہے۔ جب آپ اس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ بدعتی، جب ہم بدعت کا رد کریں گے تو بدعتی ہم سے ناراض ہوں گے، مشرکین ناراض ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مکہ کیوں ناراض تھا؟ ان کے شرک کا رد کیا، باپ دادا کے دین کا رد کیا، توحید پیش کی۔ تو چنانچہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ پھوٹ ڈالنا شرک اور بدعت کے ذریعے پھوٹ ڈلتی ہے، غلط اصولوں کے ذریعے سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت میں، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اقامت کی بات کرتے ہیں غور کریں، اللہ نے کہا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت بڑی ہے، بھاری ہے، وہ چیز، وہ دعوت جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ یعنی آپ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی طرف، شرک کا رد کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان پر بھاری ہے، تو ایسے توحید کی جو بھی دعوت دے گا مشرکین پہ وہ تو بھاری پڑے گی۔ ہاں، اللہ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کرتا ہے، ہاں، چن لیتا ہے، اور جس کو اور انابت کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی طرف ہم پلٹیں، اللہ راہ دکھائے گا۔ ہاں، اس میں نمبر 2 میں فوائد میں ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مومنین کی ایسی ہی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار آدمی کو، اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کھانے پینے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے اور اس پر رحمت و شفقت برتتا ہے، اس کے ساتھ نرمی برتتا ہے۔ ایک آدمی عام حالات میں ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے، لیکن بیمار پڑ کے بستر پہ ہے تو ہم اس کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ آیت سے استدلال کیا جو ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق میں اپنے بندوں کے لیے جو روزی عطا فرمائی ہے اس کو اگر کشادہ کر دے، فراخ کر دے، خوب دولت شہرت اور ساری دنیا کی نعمت ہر کسی کو دے دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سوچتے ہیں مجھے یہ مل جائے، میرا یہ بن جائے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں سرکشی کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، ہٹ دھرمی اللہ کو بھول جائیں گے۔ ہاں، اور وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقدار اور اندازے کے مطابق ساری روزیاں اور رزق نازل فرماتا ہے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ حکمت اور اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں،
انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کو کا پوری طرح خبر رکھنے والا، اندر باہر کو جاننے والا ہے، بصیر پوری طرح دیکھنے جاننے والا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ جانتا ہے کہ اسی طرح ایک خاص مقدار کے تحت ہر ایک کو روزی دینا، اس کی صلاحیت، ضرورت اور حالات کے اعتبار سے اس پر کشادگی یا تنگی کرنا، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ جو بندے کو وہ جانتا ہے تو جاننے کی مناسبت سے ہم کو امیر رکھا، غریب رکھا، یہ رکھا، وہ رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس انسان کی جیسی صلاحیت ہے، جس انسان کے لیے دوسرے پہلے جگہ جس انسان کے لیے جو مفید ہے، رب کریم نے اس کو ویسے ہی چیزوں کو دیا اور اس کا خیال رکھا دنیا میں۔ آیت نمبر 28 کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ کشادگی کے سلسلے میں اللہ کی سنت اور اس کا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کشادگی، آرام کب ملے گا؟ دنیا میں اللہ کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مصیبت آئے گی، ابتلا و آزمائش، امتحان سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پکا سچا ثابت کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنے آپ کو جب تک منواتے نہیں ہیں، کوئی آپ کی صلاحیت کو، سرداری کو قبول نہیں کرتا دل سے۔ تو اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ بلا کی جتنی شدت اور تکلیف جتنی آپ جھیلیں گے، آپ کو اتنا مقام ملے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کہ اللہ ہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ کب نازل کرتا ہے؟ بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ارے خشک سالی ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، فصل نہیں آ رہی ہے، جانور پیاسے ہیں، پانی کی قلت ہے۔ اب جب تکلیف شدت کی ہو جاتی ہے اور لوگوں میں مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، اس کے بعد اللہ بارش برساتا ہے۔ مطلب مصیبت جیسے ہی آئے اور آپ دعا کریں فوراً آپ کی مصیبت دور ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مصیبتوں کی چکی میں پس کر آپ کو جانچ رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، ایمان پر رہتے ہو یا شکوے شکایت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو اللہ پھیلاتا ہے، اور وہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ کارساز ہے اور قابل تعریف ہے، حمید حمد کے لائق ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے۔ ہاں، نمبر 4، کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے یا ذریت کے معاملے میں غمزدہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ذریت مطلب اولاد، آپ اولاد کے بارے میں آپ کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، صرف بیٹیاں دی ہیں، صرف بیٹے دیے ہیں، دونوں دیے ہیں، تو کسی پر شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نوازش ہے، عطیہ ہے، اس میں انسان کی اپنی مشیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تانا کسنے لگتے ہیں غیر مسلموں سے متاثر ہو کے، ارے ان کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے نہیں چاہا، نہیں دیا، ارے اس کو تو لڑکی ہو رہی ہے، تو کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ابورشن اور قطع نسل کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، نسل بندی وغیرہ کیا کیا چلتا تھا، اب نئے نئے طریقے بن گئے۔ تو یہ اللہ کی نوازش اور اللہ کے فیصلے ہیں، ان پر اعتراض کرنا، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العالمین پہ اعتراض اور اس کی مخالفت ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، اسے اللہ کی حمد اور تعریف کرنی چاہیے، جس کو بیٹی نفس سے نوازا اسے تعریف کرنا چاہیے اللہ کی، جس کو دونوں دیے اسے بھی تعریف کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، بے اولاد رکھا، اسے بھی اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اللہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن میں اس میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اب بادشاہ پورا اختیار رکھتا ہے، جو صحیح ہے، جو اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہاں بولے من یشاء اناثا، پوری کائنات کا بھی معاملہ ہے، اور انسانوں کا خاص ہے کہ جس کو چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے، اناث مؤنث یعنی لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو یہاں بولے من یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو ملا کر دیتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ پورے علم والا اور پوری قدرت والا ہے، علم رکھتا ہے اس لیے جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، قدرت رکھتا ہے اس لیے جو جانتا ہے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں، ذکر اللہ الاستغفار، اب یہاں ایک چیز انہوں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے استغفار، ہمارے اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کا قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا، ایک سورہ شورا میں، یعنی یہاں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جو لوگ ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے جو ہے استغفار مغفرت طلب کرتے ہیں، اور
سورہ غافر میں کہا کہ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں. تو وہ فرشتے جو سورہ غافر میں جس کا ذکر کیا گیا وہ حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے، اور وہ مغفرت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مومن بندوں کے لیے، صرف مومن بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اور ایک انتظام کیا ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو ایک مخلوق پوری ہمارے لیے دعائے خیر کرتی ہے. اور اسی طریقے سے سورہ شورا میں جو ہے وہ آسمان کے فرشتے ہیں حاملین عرش سے الگ. ہاں، اور عرش فرشتے کتنے ہیں حدیثوں میں ہے کہ اس کی گنتی نہیں معلوم. ایک مرتبہ بیت معمور، کعبہ کی سیدھ میں جو آسمان میں ہے، والبیت المعمور سورہ طور میں جس کا ذکر ہے، اس میں عبادت کرنے کے لیے ایک مرتبہ جو فرشتے داخل ہوتے ہیں دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آسمان میں 4 انگلی 3 انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع میں، سجدے میں یا قیام میں نہ ہو، اور آسمان ان کے بوجھ سے چرچراتا ہے. اتنے تعداد ہے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال ہاں، تو ملائکہ سما ہے نہ کہ حاملین عرش. یہ تمام اہل ارض کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ مومنوں کے لیے بھی کرتے ہیں، کافروں کے لیے بھی کرتے ہیں. اور یہاں استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کے لیے کون سا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا ان کے لیے رزق طلب کرتے ہیں اور ان کے لیے کشادگی طلب کرتے ہیں. یہ امام قرطبی کی شرح ہے. میں آج چاہتا تھا کہ آج ہی ہم سورہ زخرف بھی پڑھ لیں، کیونکہ آج کی قیام میں یہ پڑھا جائے گا. حالانکہ یہ بھی ایک سورہ اور اس کے بعد سورہ دخان وغیرہ، تو میں نے تو سوچا تھا کہ سورہ زخرف پر گفتگو ہو اور سورہ دخان کا سرسری ذکر کر دوں گا، لیکن یہ چیز رہ گئی. کل کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ زخرف پر کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد والے دن میں اللہ جو توفیق دے گا انشاءاللہ غور کر کے وہ اختیار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کی اس فضیلت والی رات میں پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ قیام و عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا جو موقع جہنم سے آزادی اور مومن بندوں کو نوازنے کا پروردگار نے مقرر کیا ہے، اس موقع پر ہم کو ان خوش نصیب لوگوں میں پروردگار شامل فرمائے جو اس بے تحاشا اور بے پناہ اجر و ثواب کے حقدار بننے والے، جہنم کے سے اپنی گردن کو آزادی دلانے والے اور اللہ کی جنت کے مستحق بننے والے بندے ہیں. پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے، ہم سب کو جنت میں ملائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.